مریم دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شرمائی شرمائی سی، جب اچانک سے کمرے کا دروازہ غصے سے کھلا۔ فہد بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور پھر دروازہ بند کیا۔ مریم کچھ گھبرا سی گئی۔ شادی پہ تو بالکل ٹھیک تھا، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھی سب سے بات چیت کر رہا تھا، پھر کمرے میں آتے ہی اسے کیا ہوا؟ مریم ابھی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب فہد نے آتے ہی اس کا بازو پکڑا اور اسے کہنے لگا اٹھو۔ وہ بیچاری تو بری طرح گھبرا گئی۔ فہد کا لہجہ سن کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اس کا جارحانہ رویہ دیکھ کے گھبرا گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا ہاں ہوا ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا میری ماں نے۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے تیز قدم اٹھاتا ہوا آئینے کے سامنے لے کے آیا۔ کہنے لگا شکل دیکھی ہے تم نے، اپنی رنگت دیکھی ہے تم نے؟ مریم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہلی رات ہی اس کا شوہر یہ سب کچھ کہے گا۔ وہ کہنے لگا مجھے نفرت ہے تم سے، میری ماں کے دل میں ہمدردیاں جتا کر تم میری زندگی میں شامل ہو کر اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں یہ سب کچھ قبول کر لوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ میں فہد ہوں، فہد میر۔ میں تمہیں فنا کر کے رکھ دوں گا لیکن اپناؤں گا نہیں۔ مریم کی آنکھوں سے تو آنسو جاری ہوئے۔ اپنی اتنی اہانت تو اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ نہ تو اس نے فریدہ بیگم کے ساتھ خوش آمد کی تھی کہ وہ اسے اپنی بہو بنائے، نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ فہد اسے اتنا ناپسند کرتا ہے۔ اگر پتا ہوتا تو وہ خود شادی سے انکار کر دیتی، لیکن اس طرح سے اپنی تذلیل اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فہد کہنے لگا کہ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کروں گا تو میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ارے میں نے تو آج تک کبھی کالے رنگ کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، مجھے کالے رنگ سے شدید نفرت ہے، چڑ ہے، اور میری ماں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے تمہیں میری بیوی بنا دیا۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دے کے میرا نکاح تو تم سے کروا دیا ہے، لیکن یاد رکھنا میری نظر میں تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ اس گھر کی ادنا سی ملازمہ کی بھی شاید میری نظر میں کچھ عزت ہو، لیکن تمہاری وہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ مریم گرتے گرتے بچی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر فہد کو کہاں پرواہ تھی۔ وہ جلدی سے اپنی الماری کی طرف بڑھا، الماری کو غصے سے کھولا، اپنے کپڑے لیے اور واش روم چلا گیا۔ شاور کی آواز آ رہی تھی اور مریم کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فہد اس کی ایسے بھی تذلیل کر سکتا ہے۔ جیسے ہی فہد کمرے میں آیا تو مریم کو روتا دیکھ کے کہنے لگا اب یہ مت سمجھنا کہ تمہارے رونے کا اثر مجھ پہ ہوگا، چاہو تو تم کمرے سے باہر جا سکتی ہو۔ پھر وہ روم فریج کے پاس گیا، پھر اس کا دروازہ کھولا، شراب کی بوتل نکال کے پینے لگا۔ یہ دیکھ کر مریم اپنا رونا بھولی تھی۔ تو کیا وہ شخص شراب کا بھی عادی تھا؟ وہ بے حد پریشان ہوئی۔ فریدہ بیگم اور ناصرہ کی دوستی کافی پرانی تھی۔ کافی بار فریدہ ناصرہ کے گھر جا چکی تھی اور اس کی گندمی رنگت کی بیٹی مریم ہمیشہ سے ہی فریدہ بیگم کے دل کو بھاتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی با اخلاق قسم کی لڑکی تھی، دھیما اور میٹھا بولتی تھی، گھر کے سب کاموں سے بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ پہلے تو دونوں ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن فریدہ بیگم کی شادی جہانگیر میر سے ہو گئی۔ آہستہ آہستہ فریدہ بیگم کے دن بدلنے لگے، کیونکہ جہانگیر کا کاروبار بہت وسیع تھا، لیکن ناصرہ فیروز کے ساتھ یوں تو بہت خوش تھیں، لیکن اس کی کپڑے کی دکان تھی۔ وہ اچھا کماتا تھا، لیکن بنگلہ اور گاڑی نہیں لے سکتا تھا۔ جب ناصرہ نے دیکھا کہ وہ اب فریدہ کی حیثیت کی نہیں ہے تو وہ فریدہ سے ملنے سے کترانے لگی، لیکن فریدہ بیگم ابھی بھی اس سے ویسے ہی پیار کرتی تھی، ویسے ہی ملتی جلتی تھی۔ کہتی تھی کہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، یہ مت سمجھنا کہ پیسے کی وجہ سے میں تم سے دوستی ختم کر دوں گی۔ پیسے کا نشہ فریدہ بیگم کے دماغ پر تو نہیں چڑھا، البتہ فہد میر کے دماغ پہ ضرور چڑھ چکا تھا۔ جب اس نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا، اپنے گھر میں ہر قسم کی عیاشیاں دیکھیں، تو وہ کچھ آوارگی میں پڑ چکا تھا۔ اس کے دوست اچھے نہیں تھے، اس لیے بہت جلد شراب اور سگریٹ کا عادی ہو چکا تھا۔
جب بھی فریدہ بیگم بیٹے کو اس کی غلط حرکتوں پہ ڈانٹتی تو جہانگیر میر اسے ڈانٹنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتا کہ تم کون ہوتی ہو میرے بیٹے کو ڈانٹنے والی، میرا سارا پیسہ اسی کا تو ہے۔ اس لیے فہد میر کی نظر میں ماں کی اہمیت باپ سے کم تھی، کیونکہ باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اور ماں اسے برائی سے روکتی تھی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جیسے ہی فہد میر نے باپ کا کام سنبھالا تو جہانگیر میر گھر پہ بیٹھ گیا، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اچانک ہی اسے دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ پھر اٹھ نہیں پایا۔ اس وقت تو فریدہ بیگم کی بہت بری حالت تھی۔ ناصرہ نے ہی اس کی دل جوئی کی تھی۔ فہد کو نہ تو ماں سے پیار تھا اور نہ ہی باپ سے۔ جس بنگلے میں وہ رہ رہا تھا وہ فریدہ کے ہی نام تھا۔ مرنے سے پہلے جہانگیر میر نے سب کچھ فریدہ کے نام لگا دیا تھا۔ فریدہ اداس اداس سی رہنے لگی، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ فہد میر شادی کر لے۔ فہد میر ان دنوں شراب کے ساتھ ساتھ شباب کے نشے کا بھی عادی ہو چکا تھا۔ کئی آوارہ قسم کی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی بھی تھی۔ جب اپنے بیٹے کے یہ طور طریقے دیکھے تو وہ پریشان ہو گئیں کہ یہ تو سارا پیسہ اسی میں اڑا دے گا جو اس کے شوہر نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اس لیے سوچا کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اپنی خواہش اپنی بیوی کے ذریعے پوری کر سکے۔ جب بھی فہد کی شادی کا خیال آتا تو فریدہ کو وہ بھولی بھالی سی مریم آنکھوں میں سمانے لگتی۔ ابھی بھی اس نے مریم کا رشتہ ناصرہ سے مانگ لیا تھا۔ مریم نے یوں تو فہد کو کئی بار دیکھا تھا لیکن اس کی عادتوں سے واقف نہیں تھی۔ ناصرہ نے تو پہلے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک عام سی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی بیٹی بھی۔ لیکن فریدہ نے کہا کہ میرے نزدیک کلاس کا کوئی فرق نہیں ہے، میں تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھوں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک اچھی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیں تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ لیکن فہد کو جب پتہ چلا کہ اس کی والدہ نے اپنی دوست کی بیٹی سے اس کا رشتہ پکا کیا ہے تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے شادی سے فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ لیکن فریدہ بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی۔ کہنے لگیں کہ اگر تم نے مریم سے شادی نہیں کی تو یاد رکھنا تمہارے باپ کی ساری جائیداد میرے نام ہے، میں تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گی اور گھر سے بھی نکال دوں گی۔ جاؤ جا کر نوکری کرو اور عیاشیوں کی جو تمہیں عادت پڑ گئی ہے وہ اپنے پیسے سے کماؤ اور پوری کرو۔ وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، یہ ساری جائیداد میرے باپ کی کمائی ہے تاکہ میری زندگی آسانیوں میں گزر سکے۔ آپ کو میرے لیے وہی کالی کلوٹی ہی ملی تھی۔ یہ سن کے فریدہ بیگم نے فہد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ لڑکی بہت اچھی اور نیک اتوار کی مالک ہے۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ ماں کا سخت لہجہ سن کے فہد میر کو بہت غصہ آیا، لیکن چپ رہا۔ جانتا تھا کہ اتنے پیسے وہ کبھی بھی نہیں کما سکتا، کیونکہ نہ تو اس کا تعلیمی ریکارڈ اتنا اچھا تھا، نہ ہی اسے کسی کی سرپرستی میں کام کرنے کی عادت تھی۔ وہ تو بس حکم دینا جانتا تھا۔ کافی خود سر سا نوجوان تھا، اس لیے شادی سے انکار نہیں کر پایا۔ شادی تو اس نے کر لی، لیکن جو روپ اس نے مریم کو شادی کی پہلی رات دکھایا، مریم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے تو کسی بات کا علم تک نہیں تھا کہ فہد اسے پسند ہی نہیں کرتا۔ اسے تو لگا تھا کہ اتنی اچھی فریدہ بیگم ہے تو ان کا بیٹا بھی اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اکثر وہ اپنی ماں کو ناصرہ کے گھر چھوڑنے آتا تھا لیکن باہر سے ہی چلا جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنی ماں کی یہ غریب سی دوست ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ فہد میر کو تو کالے رنگ سے ہی سخت چڑ اور نفرت تھی۔ کبھی بھی کالے رنگ کے کوئی کپڑے اس نے نہیں خریدے تھے۔ دیکھنے میں کافی وجیح اور خوبصورت تھا اور حسن کا دل دادا بھی تھا، اس لیے مریم کا دل توڑنے میں اس نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ مریم نے جب فہد میر کو سامنے صوفے پہ بیٹھے شراب پیتے دیکھا تو خاموشی سے الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی، لیکن سنک میں اپنا منہ دھوتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ اس کی رنگت اتنی بھی کالی نہیں تھی جتنی فہد میر کو لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت گندمی تھی،
لیکن نین نقش بہت پیارے تھے۔ پھر لمبے گھنے بال اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار کے رکھ دیتے تھے۔ پھر اس کا اعلیٰ اخلاق اسے سب کی نظر میں منظور نظر بنا دیتا تھا۔ لیکن فہد میر کی نظر اس کی سانولی رنگت پر ہی جا کر ٹک گئی۔ بہرحال جب مریم رو دھو کر، منہ ہاتھ دھو کر، کپڑے بدل کر واش روم سے باہر نکلی تو فہد میر کہنے لگا، دیکھو لڑکی، اگر تم نے میری ماں کے سامنے کوئی بھی بکواس کی تو یاد رکھنا تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ میری ماں سے تم نے یہی کہنا ہے کہ تم بہت خوش ہو۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ تکیہ اور لحاف اٹھایا اور زمین پہ لیٹ گئی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیہ بھگو گئے۔ بہرحال رات دیر تک فہد میر شراب پیتا رہا، اپنا غم اور غصہ شراب سے ہی دور کرتا رہا۔ جب نشے سے آنکھیں چور ہونے لگیں تو وہ اپنے بیڈ پہ جا کر سو گیا۔ صبح جب فہد کی آنکھ کھلی تو مریم اٹھ چکی تھی۔ آنکھیں بری طرح سے متورم تھیں، لیکن پھر بھی تیار ہو کے باہر جانے لگی تو فہد میر کہنے لگا، بات سنو، ڈریسنگ کے دراز میں ایک ڈبیا پڑی ہے، اس میں تمہاری رونمائی کے 2 سونے کے کنگن ہیں، وہ پہن کے باہر جانا، اور یاد رکھنا اگر میری والدہ کو تم نے کچھ بھی بتایا یا اپنی یہ مظلوم شکل دکھا کے ہمدردیاں بٹوریں تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ اپنی شکل تک پہچان نہیں پاؤ گی۔ خاموشی سے مریم نے وہ کنگن پہنے اور باہر چلی گئی۔ فریدہ بیگم نے جب مریم کو دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، وہ رات کو دیر سے سوئی تھی شاید اس لیے۔ پھر اس نے فریدہ بیگم کو مسکرا کر جواب دیا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ فریدہ بیگم کہنے لگی، فہد غصے کا تیز ہے، لیکن میں جانتی ہوں تمہارا اعلیٰ اخلاق اسے راہ راست پر لے آئے گا۔ لیکن مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال ناشتہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ ہی کیا تھا، کیونکہ فہد ابھی بھی سو رہا تھا۔ کافی دیر سے ہی اٹھ کے وہ باہر آیا تھا۔ فریدہ بیگم کہنے لگیں کہ ایسے کرو، چند دن کے لیے بہو کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی آفس کا بہت کام باقی ہے، ساری زندگی پڑی ہے، لے جاؤں گا۔ فریدہ بیگم کے سامنے فہد ذرا تمیز سے ہی رہتا تھا، بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ سب کچھ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ہر چیز اپنے نام لگوانا چاہتا تھا، اور پھر اس لڑکی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی مریم کمرے میں آتی، فہد میر کو اس کی سہیلیوں سے ہی باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تھی، اور فہد میر کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ ایک بار مریم جب نہا کے آئی تو اس کے بالوں پہ لپٹا ہوا اپنا تولیہ دیکھ کر فہد میر اس پہ بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ٹاول یوز کرنے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا، اس سے تولیہ چھین کے زمین پہ پھینک دیا۔ مریم کے بال بری طرح سے کھینچے، لیکن تولیہ یوں کھینچنے کی وجہ سے کھل بھی گئے۔ فہد میر نے زمین پہ پھینکے ہوئے تولیے پہ پہلے تو شراب ڈالی اور پھر مریم کے بال بری طرح سے کھینچے، اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی فہد میر نے اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس تولیے میں آگ لگائی تو مریم کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فہد میر ایسے بھی کر سکتا ہے۔ فہد میر کہنے لگا، جس چیز کو تم چھو لوگی میں اسے جلا کے راکھ کر دوں گا۔ مجھے تم سے اتنی شدید نفرت ہے، تمہاری رنگت سے مجھے سخت چڑ ہے، اس لیے میرے سامنے مت آیا کرو اور میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ مریم فہد میر سے ڈرنے لگی تھی، خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ وہ روزانہ کمرے میں آ کے شراب پیتا تھا اور نشے میں ڈوب کے اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد فہد میر نے ایک فائل فریدہ بیگم کو دی۔ کہنے لگا، اماں اس میں کچھ کاغذات ہیں جن پہ آپ کا سائن چاہیے، کیونکہ ہر جگہ تو آپ ہی کا سائن چلتا ہے، یہاں تک کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بھی مجھے آپ ہی سے چیک پہ سائن کروانا پڑتا ہے۔ فریدہ بیگم نے کہا، ہاں یہاں رکھ دو، پہلے میں فائل پڑھوں گی پھر سائن کر دوں گی۔ فہد کہنے لگا، یعنی آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ فریدہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم آوارگی کے عادی ہو گئے ہو، پیسہ بے جا اور غلط جگہ پر استعمال کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے،
صرف ایک شراب پیتا ہوں اور وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ آپ کی مرضی کی شادی تک کر چکا ہوں، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے مریم پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے فیصلے کو مقدم رکھا، آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا، اور آپ کو مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے فہد میر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فریدہ بیگم کچھ شرمندہ سی ہوئیں۔ یہ تو سچ تھا کہ اس نے مریم سے شادی کی تھی، اور ابھی تک مریم نے بھی کبھی فریدہ بیگم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ فہد میر کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ جب بھی فریدہ بیگم مریم سے یہ پوچھتی تھیں کہ فہد تمہارے ساتھ ٹھیک رہتا ہے، تو وہ کہتی تھی جی، وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ فریدہ بیگم کہنے لگیں کہ اچھا لاؤ میں سائن کر دیتی ہوں۔ فہد میر کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی، مگر جیسے ہی فریدہ بیگم فائل پہ سائن کرنے لگی، اسی وقت کمرے سے بھاگتی ہوئی مریم باہر آئی۔ کہنے لگی خالہ جی، میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے والد انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، مجھے بھی بلا رہے ہیں۔ فریدہ نے جب یہ سنا تو فائل ایک طرف رکھ دی۔ فہد میر کو اس بات پر شدید غصہ آیا کہ سب کچھ اس کے نام ہونے جا رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے پھر سے رکاوٹ ڈال دی۔ فریدہ بیگم جھٹ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ناصرہ کو کیا ہوا؟ چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بھی مریم کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ ناصرہ کو ہلکا سا مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن اب وہ کافی بہتر تھی۔ فریدہ بیگم نے ہی ہاسپٹل کا بل بھرا تھا۔ جتنے بھی اخراجات ہوئے تھے ابھی تک کے، وہ فریدہ بیگم نے ہی ادا کیے تھے۔ مریم اسی کے لحاظ میں اس کے بدتمیز بیٹے کی کئی بدتمیزیاں برداشت کر جاتی تھی، ورنہ اتنی اہانت کوئی بھی لڑکی سہ نہیں سکتی جتنی فہد میر مریم کی کرتا تھا۔ لیکن جب وہ گھر میں آئی تو فہد میر بڑے غصے میں تھا۔ کہنے لگا تمہیں یہ ہوش نہیں ہے کہ میرے لیے کھانا بنانا تھا؟ مریم کو لگا تھا کہ شاید وہ اس سے اس کی والدہ کی بیماری کی خیریت پوچھے گا، اتنی انسانیت تو دکھا ہی سکتا تھا۔ لیکن فہد میر کی بات سن کے وہ کہنے لگی کہ گھر پہ ملازم موجود تھے، آپ نے جو کھانا تھا انہیں بتا دیتے۔ وہ کہنے لگا میرے سامنے زبان مت چلاؤ، جاؤ جا کے کھانا بناؤ۔ مریم نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور کھانا بنانے لگی۔ اصل تکلیف فہد میر کو یہ تھی کہ مریم کی وجہ سے فائل سائن نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی ماں کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بنا پڑھے وہ سائن کرتے۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو اس کی والدہ بڑے غصے سے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے وہ فائل رکھی ہوئی تھی۔ فہد میر کو دیکھ کے کہنے لگی یہ فائل لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا اماں آپ نے سائن کر دیے؟ فریدہ بیگم کہنے لگی نہیں، میں جانتی تھی کہ تم جائیداد کے حصول کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں یا تو اس بنگلے سے یا اپنے باپ کی جائیداد سے محبت ہے۔ تم چاہتے ہو کہ سب کچھ تم اپنے قبضے میں لے لو اور میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ فہد میر کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن فریدہ بیگم کہنے لگی کہ جب تک میں زندہ ہوں سب کچھ میرے پاس ہی رہے گا، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گی۔ فہد میر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی قصوروار مریم ہے، ورنہ اس کی ماں سائن کر چکی ہوتی۔ بہرحال فہد میر کا ہر کام مریم خود کرتی تھی، اسے کچھ بھی کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ہر چیز کے لیے وہ مریم کو آوازیں دیتا تھا، یہاں تک کہ سامنے پڑا ہوا بٹوا بھی اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ مریم کو ہی پکارتا تھا۔ مریم اس کے سارے کام یوں تو چپ چاپ کر دیتی تھی، لیکن اتنی انا تو وہ بھی رکھتی تھی۔ جب سے فہد نے اسے پہلی رات ٹھکرایا تھا وہ فہد میر کے قریب تک نہیں جاتی تھی۔ رات کو آتی، اپنا تکیہ اٹھاتی اور زمین پر جا کر سو جاتی، اور صبح فہد کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے کمرے سے باہر ہوتی۔ لیکن ایک رات جب فہد گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت عجیب سی حالت میں تھا، اتنا نشے میں تھا کہ اس کے قدم زمین پر جم نہیں پا رہے تھے۔ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر آیا تو مریم اسی وقت کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ حلق خشک تھا، وہ پانی پینا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو فہد بھی لڑکھڑاتے ہوئے اسی پہ گرنے لگا۔ اگر وہ اسے سہارا نہ دیتی تو یقیناً وہ گر چکا ہوتا،
لیکن مریم کا کندھا پا کر اس نے تقریباً آدھا وزن اسی پہ ڈال دیا۔ کہنے لگا مجھے بیڈ پہ لٹا دو، میں نے آج بہت زیادہ پی لی ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ مشکل سے ہی مریم اسے بیڈ تک لے کر آئی، اسے لٹا دیا، پھر اس کے شوز اتارے، موزے اتارے، ایک سائیڈ پہ رکھ دیے۔ شراب کے نشے میں فہد میر نے مریم سے کہا کہ زرناب مجھے پانی پلا دو۔ مریم فوراً سے کمرے سے باہر گئی، پہلے خود پانی پیا، پھر پانی کا ایک گلاس لے کر آئی۔ کہنے لگی فہد پانی پی لیں، لیکن وہ کہنے لگا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ایسے ہی اسے سہارا دینے کے لیے مریم نے فہد کا ہاتھ پکڑا تو وہ تیز بخار میں مبتلا تھا۔ مریم فوراً سے اس کے پاس آئی، اسے بیٹھنے میں مدد کی، اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا۔ وہ کہنے لگا مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھ پہ کمبل ڈال دو۔ موسم تو ویسے سرما کا ہی تھا، لیکن فہد کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی مریم نے اس کے اوپر کمبل ڈالا، اس نے مریم کی کلائی پکڑ لی، اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح سے لڑکھڑاتی ہوئی فہد کی پناہوں میں آئی۔ کہنے لگا بہت سردی لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مریم کو اپنے ہی کمبل میں لٹا چکا تھا۔ مریم کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پیچھے ہٹیں۔ لیکن فہد اس وقت نشے میں چور تھا، پھر بخار کی وجہ سے کانپ رہا تھا، جسم بھی ٹھنڈا تھا، شاید کسی کلب سے آیا تھا۔ چاہ کے بھی مریم اسے روک نہیں پائی، اور وہ اپنا حق مریم سے وصول کر چکا تھا، لیکن نشے کی حالت میں۔ صبح جیسے ہی مریم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فہد سو رہا ہے، بخار اسے ابھی بھی تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، باہر گئی، اس کے لیے ناشتہ بنایا، پھر اسے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا، اسے دوا دی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں فہد کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ فریدہ بیگم جب اٹھیں اور یہ پتہ چلا کہ فہد کو بخار ہے تو فوراً سے اسے اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا لیا۔ 2-3 دن مریم نے فہد کی بہت خدمت کی، لیکن پھر اسے احساس نہیں تھا کہ مریم اس کی کتنی خدمت کرتی ہے، اس کا کتنا احساس کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا، پھر سے اپنے کاموں میں لگ گیا۔ مریم کو لگا تھا کہ شاید فہد کو سب کچھ یاد ہے جو کچھ اس نے کیا تھا، لیکن فہد کے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں اسے اپنے آفس کی سیکرٹری عالیہ پسند آ گئی۔ اب تو فہد کے دن رات اسی کے ساتھ گزرنے لگے۔ وہ رات بھر باہر رہتا۔ جب مریم پوچھتی کہ آپ کہاں گئے تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، تو کہنے لگا شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی۔ عالیہ کے حسن کا جادو فہد میر کے سر پہ سوار ہونے لگا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ وہ بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی فہد میر سے کرتی رہتی تھی، اور وہ اس پر پیسے لٹاتا رہتا تھا۔ عالیہ ایک لالچی قسم کی لڑکی تھی۔ فہد اتنے پیسے اسے دیتا تھا کہ وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ ایک بار کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لیں، آپ میرے ساتھ بہت سارا وقت گزار چکے ہیں، لوگ مجھے اب دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ فہد کہنے لگا کہ بس جیسے ہی جائیداد میرے نام ہوگی، میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں وہ لڑکی فہد میر کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ جب مریم نے دیکھا کہ فہد میر اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہا تو اس نے فریدہ کو بتا دیا کہ فہد آدھی آدھی رات کو گھر آتا ہے، نشے سے چور ہوتا ہے، کیونکہ اب تو مریم نے اس کی شرٹ پہ لپسٹک کا نشان بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ جب فریدہ بیگم کو بیٹے کی حرکتوں کا علم ہوا تو وہ ڈانٹنے لگیں، کہنے لگیں کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس لڑکی سے محبت ہے، اسے آپ کچھ نہیں کہتی، مجھے ہی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں۔ بہرحال جھگڑے اب بڑھنے لگے تھے۔ اب تو فریدہ بیگم بھی تب تک جاگتی رہتی تھیں جب تک فہد میر گھر نہیں آ جاتا تھا، لیکن اسے اب پرواہ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ آفس کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ فریدہ بیگم کے پاس آفس کے معاملات میں کچھ نہیں تھا۔ فہد میر چاہتا تھا کہ ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدے اور عالیہ سے نکاح کر لے، لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی والدہ اسے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنے دیں گی۔ ایک بار عالیہ آفس آئی تو رو رہی تھی،
یہ دیکھ کر فہد میر کی جان پہ بنی. کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میرے اب رشتے آنے لگے ہیں. اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی. میں تم سے محبت کرتی ہوں. فہد میر کہنے لگا تم بے فکر ہو جاؤ، میں بہت جلد تم سے شادی کر لوں گا، لیکن ابھی میرے ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں ہے. پہلے میں فلیٹ خریدوں گا، پھر تم سے نکاح کر کے تمہیں فلیٹ میں رکھوں گا. عالیہ بہت خوش ہو گئی. اب تو فہد میر اس کی محبت میں کھونے لگا. پھر فہد کو یہ بھی خوف تھا کہ کہیں اس کی شادی کسی اور سے نہ ہو جائے، اس لیے اس نے دوبارہ سے فریدہ بیگم سے دھوکے میں ساری جائیداد کے کاغذات پر سائن کروا لیے. اب کچھ ہی دنوں میں سب کچھ فہد میر کے نام ہو چکا تھا. فہد میر کی تو چال ڈھال ہی بالکل بدل چکی تھی. اب تو وہ اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا تھا. 1 مہینہ گزرا تھا کہ مریم کی طبیعت خراب ہونے لگی. فریدہ ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، اور جو خوشخبری اسے ملی وہ بے حد خوش تھی. انہی دنوں عالیہ نے مٹھائی کا ڈبہ فہد میر کو پیش کیا. کہنے لگی میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے. یہ سن کے فہد کے ہوش اڑے. عالیہ رونے لگی، کہنے لگی یہی چاہتے تھے نا تم؟ کب سے تمہیں کہہ رہی تھی کہ میرا رشتہ لے آؤ. وہ کہنے لگا میں آج ہی تمہارے گھر والوں سے تمہارا رشتہ مانگ لیتا ہوں. جیسے ہی وہ رشتہ مانگنے کے لیے عالیہ کے گھر پہنچا تو اس کے باپ نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کروں گا. یہ سن کے فہد میر نے کہا کہ میں آج ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. فہد کو اب کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا. ساری جائیداد اس کے نام لگ چکی تھی، اس لیے اس نے گھر جاتے ہی مریم پہ چلانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اسے طلاق دی فریدہ بیگم کے تو ہوش اڑ گئے. انہوں نے فہد کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. وہ کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور تم اسے طلاق دے رہے ہو. پہلی طلاق سن کر ہی مریم بے ہوش ہو کے گر چکی تھی، اور اپنی ماں کے منہ سے یہ لفظ سن کر کہ وہ باپ بننے والا ہے فہد میر کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی، کیونکہ اس نے تو ابھی تک اسے چھوا ہی نہیں تھا، تو پھر بچہ کیسے ہو سکتا تھا. جلدی سے فریدہ بیگم نے ملازمین کو بلایا، مریم کو ہاسپٹل لے گئیں، لیکن فہد میر کے اندر تو جیسے کوئی آگ سی لگی ہوئی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی جسے اس کی ماں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے اس کی بیوی بنا کر لائی تھی، وہ ایسی لڑکی بھی ہو سکتی ہے. نہ جانے اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. فہد میر بہت غصے میں تھا کہ میں مریم کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ گناہ کیوں کیا؟ حالانکہ وہ خود بھی کوئی نیک انسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. کچھ ہی دیر میں فریدہ بیگم کے ساتھ مریم واپس آ چکی تھی، لیکن فہد میر کے کمرے میں نہیں گئی. اس نے کہا کہ فریدہ خالہ آپ مجھے میرے گھر چھڑوا دیں. وہ کہنے لگیں کہ اس نے 1 طلاق دی ہے اور یوں طلاق نہیں ہوتی. وہ کہنے لگی کہ جب 1 دے دی ہے تو باقی بھی دے دے گا. وہ جس کے ساتھ راتیں گزارتا ہے بہتر ہے کہ آپ اس کی شادی اسی کے ساتھ کر دیں. مجھے ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے جو مجھے ہر وقت برا بھلا سمجھتا رہے، میری اہانت کرتا رہے. عورت عزت چاہتی ہے اور محبت، اور آپ کے بیٹے نے نہ تو مجھے عزت دی ہے اور نہ ہی محبت. یہ رشتہ وہ صرف اس لیے نبھا رہا تھا تاکہ آپ اسے جائیداد سے آگ نہ کر دیں، لیکن ایسے رشتے دیر پا نہیں چلتے. وہ کہنے لگی بچہ ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہنے لگی یہ آپ کی خوش فہمی ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا. لیکن فریدہ بیگم نے مریم کو سمجھایا، اسے گیسٹ روم میں لے جا کے لٹا دیا، اپنے ہاتھوں سے زبردستی اسے پھل کھلایا، جوس پلایا. وہ سو چکی تھی، لیکن فہد کے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی. اس بار تو اسے شراب بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی. بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ مریم کو کسی اور نے چھوا ہے. اس کے لیے یہ بات کسی بہت بڑی اذیت سے کم نہیں تھی. بے شک وہ سانولی تھی، لیکن یہ پتہ تھا کہ کسی اور کی نہیں ہے، اسی کی ہے. بے شک وہ اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ وہ پاک ہے
با کردار ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، گیسٹ روم کا دروازہ کھولا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسے یوں بے خبر سوتا دیکھ کر فہد کے اندر جیسے ایک آگ سی لگ گئی۔ اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ مریم اٹھ کے بیٹھ گئی، سامنے غصے سے کھڑے فہد کو دیکھا تو کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں، میں ویسے بھی کل چلی جاؤں گی، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ سن کے مریم نے نظریں چرائیں، کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے؟ مریم کا یوں سوال کرنا فہد کو مزید تپا کے رکھ گیا۔ کہنے لگا جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگی کسی کا بھی ہو، آپ کو کیا؟ فہد کے اندر پہلے سے ہی آگ لگی پڑی تھی، وہ کچھ اور سننا چاہتا تھا، لیکن مریم نے اس بار اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے دونوں بازوؤں سے مریم کو پکڑا اور بہت زور سے پکڑا کہ وہ کراہ کے رہ گئی۔ کہنے لگا تمہیں کوئی اور کیسے چھو سکتا ہے؟ فہد میر کی بیوی کو کسی اور نے چھوا تو چھوا کیسے؟ بتاؤ مجھے۔ مریم تم نے میری امانت میں خیانت کیسے کی؟ مریم کہنے لگی میں آپ کی جواب دہ نہیں ہوں، آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں دے دیں، میں ویسے بھی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جسے میں بری لگتی ہوں، جسے میری رنگت میری شکل بری لگتی ہے، جو ہر وقت میری تذلیل کرتا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہیں نہیں جاؤ گی تم جب تک میرے سوال کا جواب نہ دو گی۔ وہ کہنے لگی جواب سن کے آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کہنے لگی تو مار ڈالیں۔ اس نے اپنے بازو بڑی مشکل سے فہد میر سے دور کیے۔ کہنے لگی آپ خود کمرے سے باہر جائیں گے یا میں چلی جاؤں؟ وہ کہنے لگا تم جاؤ، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پہلی بار فہد کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ مریم نے اپنی چپل پہنی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، وہاں سے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا، اپنے چند جوڑے رکھے جو وہ میکے سے لائی تھی، اور بیگ بند کر کے کمرے سے وہ جا چکی تھی۔ رات کا پہر تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ اسے اس کے میکے چھوڑ دے۔ ڈرائیور پہلے تو کہنے لگا کہ بڑی بیگم صاحبہ سے پوچھ کے جائیے گا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اگر تم نہیں چھوڑ کے آؤ گے تو بھی میں چلی جاؤں گی۔ لیکن ڈرائیور اس کو اس کی والدہ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کی والدہ وجہ پوچھنے لگیں تو وہ کہنے لگی کہ آپ بیمار ہیں اور پھر میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس رہنے آئی ہوں۔ اس نے اصل بات اپنی ماں سے چھپا لی، کیونکہ اس کی ماں دل کی مریضہ بن چکی تھی اور مریم انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ فہد کی جب آنکھ کھلی تو وہ گیسٹ روم میں ہی سو چکا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ مریم کہیں نہیں تھی۔ اسے لگا کہ اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوگی، شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوگی، لیکن پھر فریدہ بیگم کے منہ سے پتہ چلا کہ وہ جا چکی ہے۔ فہد کہنے لگا چلی جائے، دفع ہو جائے۔ فریدہ بیگم کہنے لگیں کہ اگر تم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے، میں تمہیں اس گھر سے نکال دیتی، اور ابھی بھی تم اس گھر سے جا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا میں نے سارے کاغذات پہ آپ کے سائن لے لیے ہیں، اب یہ گھر یہ جائیداد سب کچھ میرے نام لگ چکی ہے، آپ مجھے اس گھر سے نکال نہیں سکتی، اب میں اپنی منمانی کروں گا اور عالیہ سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر فریدہ بیگم نے تو جیسے دل پکڑا، وہ وہیں بیٹھتی چلی گئیں، وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب فریدہ بیگم کو یوں بے ہوش ہوتے دیکھا تو فہد میر نے فٹافٹ سے اپنی ماں کو گود میں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ اس کی ماں سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا کہ ان کے بیٹے نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ تو اسی کا بھلا چاہ رہی تھیں۔ بہرحال جب وہ ٹھیک ہوئیں تو فہد میر انہیں گھر لے آیا، لیکن انہوں نے فہد میر سے بات چیت ختم کر دی، چپ چاپ بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ فہد عالیہ سے کہہ چکا تھا کہ وہ بہت جلد اس کے ماں باپ سے ملے گا اور شادی کر لے گا، لیکن ایک بار عالیہ نے اپنے لیے چھٹی مانگی تو فہد نے اسے چھٹی دے دی۔ اسی دن فہد کی ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ تھی۔ جب وہ میٹنگ کر کے واپس جانے لگا تو اس نے عالیہ کو ایک نوجوان کے ساتھ ہنستے اور کھانا کھاتے دیکھا اور باتیں کرتے بھی۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ کتنی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا،
وہ کہنے لگی بس وہ جلد ہی رشتہ لے کر آ جائے گا اور جیسے ہی وہ مجھ سے شادی کرے گا میں اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گی اور پھر اسے یا تو جان سے مار ڈالوں گی یا پھر چھوڑ دوں گی، طلاق لے لوں گی۔ مجھے صرف پیسے سے غرض ہے، محبت تو میں تم سے کرتی ہوں۔ وہ نوجوان بھی بہت خوش تھا۔ عالیہ کا اصل روپ دیکھ کر پہلی بار فہد میر کو مریم کا خیال آیا، لیکن پھر وہی بات کہ وہ بچہ کس کا ہے، اس خیال نے اسے اور بھی زیادہ بے چین کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھر واپس آ گیا، اپنے کمرے میں آیا تو چادر بکھری پڑی تھی، کیونکہ وہ ملازمین سے کام نہیں کرواتا تھا۔ کہتا تھا کہ میری چادر پہ ملازمہ کے گندے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، اس لیے سارا کام مریم کرتی تھی۔ لیکن جب سے مریم گئی تھی کمرے کا حشر بگڑا پڑا تھا۔ فہد میر نے خود ہی چادر کو کچھ بہتر کیا اور لیٹ گیا۔ بار بار مریم کا خیال آ رہا تھا۔ آج بھی وہ بنا شراب پیے سویا تھا۔ صبح اٹھتے ہی کہنے لگا، ذرا میرے کپڑے دیکھو، نکالے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کسے آوازیں دے رہا ہے۔ پھر اٹھ کے اس نے اپنے کپڑے خود ہی نکالے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سی چیز کہاں رکھی ہے اور کہاں نہیں۔ اس لیے مریم کو فون کیا، لیکن اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر سے فون کیا تو اس نے پھر نہیں اٹھایا۔ اس نے میسج کیا کہ میری چیزیں کہاں رکھی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس میسج کو پڑھ کے مریم نے ٹیکسٹ میسج میں سب کچھ بتا دیا کہ کہاں کیا رکھا ہوا ہے۔ سب کچھ فہد میر کو مل چکا تھا اپنی اپنی جگہ پر، لیکن نہیں تھی تو اس کمرے میں اس کی بیوی نہیں تھی۔ پہلی بار شدت سے اسے مریم کی یاد آئی۔ ٹائی تک تو وہ باندھتی تھی، وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ مریم اس کے لیے کیا تھی، لیکن پھر وہی انا اور وہی سوال کہ وہ کیوں نہیں بتا رہی کہ یہ بچہ کس کا ہے جسے وہ پال رہی ہے۔ بہرحال پہلی بار ایسا ہوا کہ رات کو مریم کی اتنی شدت سے یاد آئی کہ فہد رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور یہ سوچ کر کہ اسے مریم سے محبت ہو گئی ہے، اسے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا کہ میں کیسے اس لڑکی سے محبت کر سکتا ہوں، میرا معیار اتنا تو نہیں گر سکتا۔ لیکن بیوی کی سانولی رنگت بھی اسے بری نہیں لگ رہی تھی، اور مریم کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ ابھی کون سا اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو وہ کیوں صبر کے گھونٹ پی رہا ہے۔ اس لیے پھر سوچا کہ میں جاؤں گا اور مریم کو واپس لے کر آؤں گا، پوچھوں گا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ پھر یہ بھی سوچنے لگا کہ میں کون سا باکردار ہوں، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اسے اپنا لوں گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ مریم کے گھر پہنچا۔ اس کی والدہ نے فہد میر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے وغیرہ بھی بنا کے دی۔ پھر کہنے لگی، بیٹا اب چند دن اسے یہیں رہنے دو، اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، آپ اسے بس میرے ساتھ بھیج دیں۔ لیکن مریم نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، امی مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، انہیں آپ کہہ دیں کہ یہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مریم کا بے تاثر چہرہ اور سپاٹ لہجہ سن کے فہد میر کو پھر سے غصہ آیا۔ کہنے لگا، میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، جاؤ جا کے تیاری کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ وہ کہنے لگی، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ 1 طلاق آپ مجھے دے چکے ہیں، اور باقی جب میرے بچے کی پیدائش ہوگی تو دے دیجئے گا۔ اور آپ میرے پاس آئے ہی کیوں ہیں؟ آپ کی وہ خوبصورت سیکریٹری آپ کے پاس ہے نا، اس سے شادی کر لیں۔ وہ کہنے لگا، میرے ساتھ زیادہ سوال جواب مت کرو، جاؤ اور جا کے تیار ہو، میں تمہیں صرف 10 منٹ دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے مجھے؟ تو چھوڑ دیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، ایک تو تم نے گناہ کیا ہے، اس کے باوجود میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں معاشرے کے سامنے عزت دے رہا ہوں، اور تم ہو کہ نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے بھیک میں دی گئی عزت، وہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ فہد میر وہاں سے اٹھ کے واپس آ گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا، وہ سمجھتی کیا ہے خود کو،
میں مر جاؤں گا کیا اس کے بغیر؟ نہیں آتی تو مت آئے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اس نے پھر سے اسموکنگ شروع کر دی، پھر شراب بھی بہت کثرت سے پینے لگا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن 9 ماہ بعد جب اسے اپنی والدہ کے منہ سے یہ پتہ چلا کہ مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے تو دل کو کچھ ہوا۔ فریدہ بیگم بیمار ہونے کے باوجود گئیں تھیں، اپنا پوتا دیکھ کر آئیں تھیں، لیکن فہد نہیں گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، تجسس بھی تھا کہ وہ دیکھے کہ بچہ کون ہے۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش کو 1 مہینہ ہوا، مریم کی کال آ گئی۔ پہلی ہی بیل پہ مریم نام جگمگاتا دیکھ کر فہد نے فون اٹھا لیا، حالانکہ وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا ہاں بولو۔ پتہ نہیں کیا سننا چاہتا تھا۔ مریم کہنے لگی کہ آپ مجھے باقی کی طلاقیں بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا، لیکن میٹنگ ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ مریم کہہ چکی تھی کہ اگر آپ نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں خلا لے لوں گی۔ ہوش تو فہد کے اس وقت اڑے جب واقعی خلا کا نوٹس اس کے گھر پہ پہنچا۔ اس نے بڑے غصے سے اس کے ٹکڑے کیے اور پھر ناصرہ کے گھر چلا گیا۔ اس وقت مریم گھر پر نہیں تھی، نوکری ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے والدین اتنے امیر نہیں ہیں کہ اس کے بھی اخراجات اٹھا سکیں اور اس کے بچے کے بھی۔ جب فہد میر گھر آیا تو ناصرہ نے کہا کہ مریم گھر پہ نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا بچہ؟ وہ کہنے لگی تمہارا بچہ سو رہا ہے۔ وہ اندر آیا، اپنے بچے کو گود میں لیا اور جانے لگا۔ ناصرہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ماں کو محبت ہے تو میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہاسپٹل گیا، DNA ٹیسٹ کروایا اور ارجنٹ کروایا۔ اس کے بعد وہ بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مریم کا فون آیا۔ اس نے فون اٹھایا تو کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا بچہ کیوں لیا ہے آپ نے؟ آپ کو تو میرے کردار پہ شک ہے، تو پھر بچے کو کیوں لے کر گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا تم گھر آ سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں آنا، میں ساری زندگی اپنے کردار کی گواہی نہیں دے سکتی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اور یہ سوچ اس کے دل میں سارے شکوک و شبہات ختم کر چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، جو ہو بہو اسی کی شکل کا تھا۔ مریم نے بھی سوچ لیا کہ وہ نہیں جائے گی، وہ بھی تو دیکھے کہ وہ بچے کو کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ایک ہی دن میں اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لیکن پھر اس کی مامتا تڑپنے لگی کہ وہ بے حس شخص ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ جب اس نے میرا احساس نہیں کیا تو اس چھوٹے سے بچے کا کیوں کرنے لگا؟ روتے دھوتے وہ واپس آئی۔ فریدہ بیگم اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ فہد میر اس کے اس عمل سے بے خبر تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے بیٹے کو فیڈر پلایا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سلا چکا تھا۔ مریم رات کو ہی گھر آئی، سیدھا کمرے میں آئی، بیٹے کو سویا ہوا پایا تو اس کی طرف لپکنے لگی، لیکن بیچ میں وہ سنگ دل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا پہلے مجھ سے بات کرو۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، میرا بچہ مجھے واپس دیں۔ ویسے بھی بقول آپ کے وہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ لیکن فہد میر اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ مریم بری طرح سے گھبرائی، کہنے لگا یہ میرا ہی ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے اس رات مجھے پتہ نہیں چلا کب میں تمہارے ساتھ کیا کر گیا، تمہیں پھر بھی مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی تاکہ آپ خود کو آگ لگا لیتے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ کہنے لگا میری اتنی ہی فکر ہے تو رہ جاؤ نا یہاں پہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہاری جدائی نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے چھوڑیں فہد، میں کالی کلوٹی ہوں، میرے ساتھ رہ کے آپ میلے ہو جائیں گے۔ لیکن آج وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگا کالے تو دل والے ہوتے ہیں، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو، صرف میری ہو اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگی میں کالی ہوں، میرا بچہ بھی کالا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہونے دو کالا،
مجھے کالوں سے محبت ہو چکی ہے، کالا رنگ اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ بار بار فہد میر سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، لیکن اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مریم جب بے بس ہو گئی تو اسی کے ساتھ لگ کے رونے لگی، کہنے لگی آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگی آپ کو جب غصہ آئے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، تم میرے اندر بسنے لگی ہو، کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ وہ کہنے لگی پلیز آپ شراب چھوڑ دیں۔ فہد کہنے لگا چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی وعدہ کریں، کسی غیر عورت کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ کہنے لگا تم قریب رہنا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گی، تمہارے بغیر مجھے اپنا آپ ادھورا لگنے لگتا ہے۔ وعدہ کرو مریم، تم اب مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ مریم نے بھی وعدہ کیا اور فہد نے بھی۔ صبح فریدہ بیگم بہت خوش تھی، کیونکہ پوتا بھی آ چکا تھا اور بہو بھی، اور بیٹا بھی سدھر چکا تھا۔ بیوی اگر اچھی ہو تو شوہر اپنی بری عادات بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور رہ گئی رنگ کی بات، تو یہ بات اہمیت نہیں رکھتی۔ کبھی بھی رنگ و روپ کو اپنی زندگی میں حائل کر کے اپنی زندگی کو تلخ مت بنائے۔